ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 10ویں پارے کے بعض اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو ہوگی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، رمضان المبارک شروع ہوا تھا اور آج ہم 10ویں تراویح کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے جلوں میں بہت سی رحمتوں کو لے کے آتا ہے، لیکن آنن فانن یکا یک یہ ہم سے الوداع کر کے اپنے دروس کو ہمارے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیرات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ملنے والی ہدایات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو بھی رکھتے ہیں، قیام اللیل کو بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی جستجو کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر 10ویں پارے کا آغاز بھی سورہ انفال سے ہوتا ہے، اور اس بارے میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرکہ بدر کا ذکر بہت ہی واضح اور احسن انداز میں کیا، اور اس کے تناظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن اور مسلمان بندوں کو بہت سے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دشمنان دین کا، اعدائے دین کا نہایت احسن انداز کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی کافروں کے لشکر کے ساتھ ہو تو تمہیں گھبرانے کی بجائے میدان کے اندر جم جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حیات کا مالک ہے۔ کافروں کے مقابلے کے اوپر کیے جانے والے جہاد کے دوران انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کو اور تائید کو طلب کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر کافر بھی اس لڑائی کے اندر کئی مرتبہ کام آتے ہیں اور مسلمان بھی مر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو مسلمان مرتے ہیں وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو کافر ان مارکوں کے اندر کام آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر ابدی جہنموں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر انسان کو اپنی عاقبت کے اوپر، اپنے انجام کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور مارکہ حق و باطل کے دوران ہرگز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی نصرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو بھی جاری فرما دیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ایسے عالم کے اندر جب کہ تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو تمہیں آپس کے اندر الجھنا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو بالکل بنیان مرصوص کی طرح، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے جم کے میدان میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کسی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تنازع کرنا، ایک دوسرے پہ الزام دھرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، اس سے انسان پھسل جاتا ہے اور انسانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ انسانوں کو اپنی ہوا کو قائم رکھنے کے لیے باہمی اتحاد کا، باہمی اتفاق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شیطان لعین خود ایک انسان کے روپ میں بدر کے مارکے کے دن کافروں کے پاس آیا تھا اور ان کو یہ بات کہی تھی، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، مسلمان تمہارے مقابلے کے اوپر مغلوب رہیں گے۔ ابلیس جو تھا اس بات کو جانتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد مارکہ حق و باطل میں کافروں سے کم ہے، اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اسلحے میں کم ہیں، افرادی قوت میں کم ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کے پاس جو ہے تربیت یافتہ فوجی بھی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر، اس مارکے کے اندر مسلمانوں کی خصوصی نصرت فرمائی اور ان کی تائید کے لیے آسمان سے لشکروں کا نزول فرما دیا۔ حضرت جبریل امین کی قیادت کے اندر جب فرشتے میدان میں اترے تو ابلیس جو کافروں کے لشکر کے اندر ایک سردار کی حیثیت سے موجود تھا وہاں سے بھاگنے لگا۔ اب کافر بڑا حیران ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی سردار یہ بات کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس،
کہ آج کے دن تم غالب ہی غالب ہو، اب یہ کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ کہا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تم کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت خاص سے مسلمانوں کو فتح یاب کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں فرمایا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتوں پہ غالب کر لیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اہل اسلام کو اپنی عسکری صلاحیت کو بڑھاتے ہی رہنا چاہیے، بڑھاتے ہی رہنا چاہیے، جہادی قوت کو اس میں اضافہ کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، شمشیر و ثنا اول، طاؤوس و رباب آخر، کہ قوموں کی جو تقدیر بنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلوار جہاد سے بنتی ہے۔ جو قومیں طاؤوس و رباب کی عادی ہو جاتی ہیں، بربت کی عادی ہو جاتی ہیں، پیانوں کی عادی ہو جاتی ہیں، وہ کبھی بھی دوسری اقوام کے پر غالب نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جن میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے اپنے لیے سلیکون کو پسند کیا، اپنے لیے سی ڈیز کو پسند کیا، اپنے لیے سونے چاندی کو پسند کیا، اپنے لیے ہیرے جواہرات کو پسند کیا، لیکن لوہے کو بلا دیا، تلوار کو بلا دیا، تیر کو بلا دیا، توپ کو بلا دیا، ٹینک کو بلا دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان جو ہے کفار کے مقابلے کے اوپر مغلوب ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلتے پھرتے ہوئے، تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلیں۔ حضرات گرامی قدر، بحریہ کی نیویگیشن کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کسی نے فالو کیا تو حضرت امیر البحر حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان نے کیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو بحریہ کے اعتبار سے اتنا بلند کر دیا کہ ان کے مد مقابل کافر جرنیل، کافر سپہ سالار ماند پڑ گئے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو دنیا کے ہر بڑے سمندر کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے موجود ہیں، اور ان بحری بیڑوں کے ذریعے امریکہ پوری دنیا کے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو درس تھا جہاد کا، وہ جو درس تھا بحر کا، وہ جو درس تھا لوہے کی طاقت کا، وہ جو درس تھا اعدائے دین کے مقابلے میں طاقت کو بنانے کا، ہم نے اس کو بلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک وقت وہ تھا جب ایک مسلمان 10 کے اوپر غالب آ جاتا تھا، اس وقت مسلمانوں کے ایمان میں بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، لیکن اب مسلمان کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی مسلمانوں کے یہ صلاحیت ہے کہ مسلمان ایک ہو 2 کافروں کے پر غالب آ جائے گا۔ ابھی بھی مسلمان جو ہے صبر کرنے والا ہو تو 2 کافروں کے پر غلبہ پا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد اگر مسلمان کی کم بھی ہو تو ایمان کی طاقت کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان کی طاقت کھانے پینے کے اندر نہیں ہے، مسلمان کی طاقت روحانیت میں ہے، للہیت میں ہے، ایمان میں ہے، تقوی میں ہے، توکل میں ہے، جذبہ جہاد کے اندر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کھانے پینے کی بات کا، تو حضرات گرامی قدر، مسلمان کا کھانا کافر کے مقابلے میں 1 آنت میں ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کافر مسلمان ہوا جو 7 پلیٹیں کھا جاتا تھا، جب وہ مسلمان ہوا اس کے لیے 1 پلیٹ کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن
जानवरों की मानंद है और अल्लाह ताला ने इनके लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया है। मुसलमान की जिंदगी लिल्लाहियत वाली होती है, अर्श के रब के सामने झुकने वाली होती है। सहाबाए किराम ने पूरी दुनिया को फतह किया। वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, उनकी बूदो बाश क्या थी, उनकी तर्ज जिंदगी क्या थी, उनका लिबास क्या था, उनकी वज़ाकता क्या थी। सहाबाए किराम वो थे जो रातों को जाग जाग के नमाजों को अदा करते थे और दिन के अंदर गर्मी के लंबे रोजे रखते थे। हज़रात गिरामी कदर रोजों को रखने के बावजूद और रात को तहज्जुद करने पड़ने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी तलवारों के अंदर इतनी काट रखी थी कि रूमतुल कुबरा और ईरान के सिपा सलार और ईरान के जर्नैल उनके मुकाबले में सरनगू हो गए थे। वो क्या चीज थी जिसने कलीसा की हैबत को मिटा दिया, और वो क्या चीज थी जिसने किसरा के आतिशकदे को बुझा दिया। वो चीज थी, वो अल्लाह पे तवक्कुल था, अल्लाह की तरफ अनाबत थी, अल्लाह के रुजू था, अल्लाह के साथ ताल्लुक था, ईमान की ताकत थी। हज़रात गिरामी कदर इसके आगे सूरह तौबा है और सूरह तौबा कुरान मजीद की वो वाहिद सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नहीं है, और इसकी दो वजूहात बतलाई जाती हैं। एक वजह यह बतलाई जाती है कि सूरह तौबा सूरह अनफाल ही का हिस्सा है, और दूसरी वजह यह बतलाई जाती है सूरह अनफाल का हिस्सा तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको गुस्से में उतारा और इसके अंदर बड़े जो है सख्त अहकामात कुफ्फार के बारे में, मुशरिकीन के बारे में नादिल किए। चुनाचे इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नज़ूल नहीं फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला की सिफात में जहाँ रहमत है वहाँ पे किबरियाई है, वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला कहर फरमाने वाले हैं, वहाँ तो अल्लाह ताला जब्बार हैं। चुनाचे हर काम करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पढ़ते हैं, लेकिन जब जानवर के गले के ऊपर छुरी को चलाने का वक्त आता है तो वहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं पढ़ा जाता, बल्कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर को पढ़ा जाता है। इस बात का इजहार किया जाता है उस परवरदिगार के नाम के ऊपर कि जानवर छोटा है वो बहुत बड़ा है, जानवर बहुत ही छोटा है वो बहुत ही बड़ा है। मैंने जिस जानवर को ज़िबा किया अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन हकीकत यह है कि किबरिया की किबरियाई कर उसकी बंदगी का हक अदा नहीं हो सका। हज़रात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी बातें की जो दिल को हिलाने वाली हैं और इंसान के आसाब को झंझोड़ने वाली हैं। उन बातों में से एक बात यह है कि इंसान की मोहब्बत किस तरफ होनी चाहिए, मोहब्बत के मराकज़ कौन कौन से होने चाहिए। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ताला ने 3 मोहब्बत के मराकज़ का तारुफ करवाया। एक अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का तारुफ करवाया, एक अल्लाह ताला ने हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ात का तारुफ करवाया, और एक अल्लाह ताला ने जिहाद फी सबीलिल्लाह का तारुफ करवाया। हज़रात गिरामी कदर मुसलमान की मोहब्बत अल्लाह के साथ बड़ी शदीद होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मुसलमान और मोमिन अल्लाह की मोहब्बत में इंतहाई शदीद होता है। वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, गैरुल्लाह के पुजारी अपने माबूदाने बातिल से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन मोमिन का हाल कुछ और है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लाह की मोहब्बत में इंतहाई शदीद होता है। और जहां तक ताल्लुक है हजरत रसूलुल्लाह की बात का, तो कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको हजूर अक़दस की ज़ात के साथ कायनात की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत नहीं हो जाती अल्लाह के बाद। हज़रात गिरामी कहते हैं जिसे बाप से प्यार ज्यादा हो, या बेटे से ज्यादा हो, या भाई से ज्यादा हो, या घर बार से ज्यादा हो, या दुकानों मुकान से ज्यादा हो, हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात से कम हो, अल्लाह की ज़ात से कम हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह से कम हो। अल्लाह ने सूरत में झंझोड़ के ये बात कही, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अगर तुम्हें बाप से प्यार ज्यादा है, अल्लाह रसूल से कम है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से कम है, बीवी से प्यार ज्यादा है, हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात से कम है, घर बार से प्यार ज्यादा है, हजूर अक़दस की ज़ात से कम है, इसी तरह दुकान से प्यार ज्यादा है, हजूर की ज़ात से कम है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से कम है, तो अल्लाह ताला के अज़ाब का इंतजार करो। फासिकों को हिदायत ही नहीं देता। हज़रात गिरामी कदर मैंने पहले भी इस नुक्ते को बयान किया था, लेकिन आज फिर दोहरा देना चाहता हूं। काफी अरसे पहले मैंने जुमे के खुतबे में इस बात को बयान किया था। मोहब्बत 2 तरह की होती है, एक हलाल है, एक हराम है। हराम मोहब्बत
حسینہ سے ہوتی ہے، غیر محرم سے ہوتی ہے، شراب خانے سے ہوتی ہے، گندے کاروبار سے ہوتی ہے، جوئے سے ہوتی ہے، اور حلال محبت جو ہوتی ہے ماں باپ سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، دکانوں مکان سے ہوتی ہے۔ حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت کب حرام ہوتی ہے؟ جب حلال محبت اللہ رسول کی محبت سے آگے نکل جائے، وہ بھی حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہماری محبتیں جو ہیں ان میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، پھر کملی والے سے ہونی چاہیے، پھر جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہماری محبت کا جو ڈائریکشن ہے اور مرکز ہے وہ درست ہو جائے تو آج جو مغلوبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، آج جو ذلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم پتہ کیوں ذلیل ہیں؟ ہمیں کاروبار سے محبت زیادہ ہے، حضور اقدس کی حرمت سے کم ہے۔ جبھی تو ہم یہ بات کہتے ہیں ہم نے فرانس سے تعلق نہیں توڑنے، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اگر ہمیں حضور اقدس کی ذات سے محبت زیادہ ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے ہم فرانس سے آنے والے چند ٹکوں کے لیے اپنے نبی کی حرمت کے اوپر کمپرومائز کرنے کے اوپر آمادہ تیار ہو جائیں؟ محبت ایک عجیب جذبے کا نام ہے، محبت جو ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت کا نام ہے جذبے باہمی سے قائم نظام سارے۔ محبت جو ہوتی ہے انسان کو اپنے محبوب کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے حالی ہیں، حضرت رسول اللہ کی محبت سے حالی ہیں، آج ہمارے دل جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے حالی ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر غیر محرم کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں مال حرام کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں شراب کی محبت ہے، شباب کی محبت ہے۔ ان محبتوں نے جو ناجائز محبتیں ہیں ہمارے دل کو جو ہے اداس کر دیا ہے، ہماری روحوں کو ویران کر دیا ہے، ہمارے پس اللہ کی رحمتوں کو دور کر دیا ہے۔ رحمت الہی کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اپنی محبت کی ڈائریکشن کو درست کیا جائے، اللہ رسول کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو ہر چیز کے اندر جو ہے باقی تمام چیزوں سے زیادہ مقدم کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اور صحابہ کرام کی مختلف موقعوں پہ نصرت فرماتے رہے، لیکن جب حنین کا دن آیا تو صحابہ کرام تعداد میں عام مارکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے ہٹ کر ذہن میں خیال آیا آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں، آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نوادن کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا کو برسایا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے۔ ایسے عالم میں حضور اقدس اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے، اس امر کا اعلان فرما دیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی سینے کے تیروں کو کھا سکتا ہے لیکن دشمنوں کے کبھی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اس تیروں کی بچھاڑ کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ فتح جو ہوتی ہے وہ افرادی قوت کے ساتھ نہیں ہوتی، فتح تو ہوتی ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ رجوع اللہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سکینت کا نزول فرما دیا، دوبارہ اپنے فضل کا نزول فرما دیا، کافروں کو ہزیمت کے ساتھ دوچار کر دیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ میدان جنگ کے دوران انسانوں کی نگاہ نہ اسلحے کی فراوانی پہ ہونی چاہیے، نہ افرادی قوت کی کثرت پہ ہونی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی نگاہ اگر ہونی چاہیے اپنے خالق و مالک کی تائید پہ ہونی چاہیے، اس کی نصرت پہ ہونی چاہیے۔ حضرت